بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب تحصیل المواعظ، جس کے لیے بہت بڑے بزرگ اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں فرماتے ہیں اس کو پڑھا کرو، ایمان تازہ ہوگا، اور جو عالم نہیں ہے سمجھو اس کو علم بہت مل جائے گا۔ ایسی کتابیں ہیں، 52 بیانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے گھر میں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاؤں میں علماء ان سے کام لیتے ہیں، اور طلباء پانی بھر کر لے آؤ، یہ کر کے لے آؤ، اور ان کے کھانے کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ساتھ میں ان سے کام بھی لیتے ہیں۔ فرمایا یہ سخت بدتمیزی کی باتیں ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے یا کچھ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تم اس سے نوکروں والا کام لیتے ہو۔ اور علماء سے، یہ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، تو فرمایا کہ ان سے جاؤ بیٹا تھوڑا سا یہ سامان لے آؤ۔ شہروں میں تو نہیں ہے، یہ گاؤں میں تو ابھی بھی ہے ایسا، کیونکہ وہ گاؤں کا ہی ہوتا ہے تو اس کو اللہ معاف فرمائے حقیر سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ صحیح نہیں، ان خرابیوں پر لوگوں کی نظر نہیں ہے کہ وہ دینداری کی طرف جائیں اور پھر اذانیں بھی دیں اور وہ پڑھیں بھی، تمہارے گھڑے بھی بھریں، اور ایسے ہی بہت سے واحد رواج اس قسم کے ڈالے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ اس بات کا خیال نہیں، اب ذرا غور سے سنیے گا، اس بات کا خیال نہیں کہ ان کاموں پر بھی قیامت میں حساب ہوگا۔ ایسے ہی مجدد تھوڑی تھے، آج تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، نمازی تہجد گزار شرعی داڑھی، ماں سے باپ سے اونچی طریقے سے بات کر رہا ہے، بیوی کی محبت میں آ کے ماں کو آنکھیں دکھا رہا ہے، یہ تو حضرت مجدد ان باتوں کا پوچھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ قیامت دن اس کا بھی پوچھ ہوگا۔ پھر دیکھو ماں باپ کے لیے سفارش قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ، بیوی کے لیے قرآن پاک میں سفارش، احادیث مبارکہ سفارش کی۔ آپ سوچو ذرا، کوئی اتنے بڑے طاقت والے کی سفارش نہ مانے تو غیبت، مار دھاڑ، مظلوم کو اور دبانا، ظلم کرنا، یہ ظلم قیامت دن اندھیرے میں سے ہوگا۔ مفتی نعیم صاحب رات کو فرما رہے تھے گھر پر کہ ایک تو ظلم جس کو ہم سمجھتے ہیں ظلم ہے نا، لیکن ایک ظلم وہ ہے جو وراثت تقسیم نہ کرنا یا ایک ساتھ رہنا اور کسی کی ذمہ داری کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ وہ ظلم ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں تک اس کے نقصان آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے، کیونکہ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ منع تھوڑی ایک ساتھ رہنا، ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہے کہ فلیٹ خریدے، ہر ایک کے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ کرائے پر لے، پھر الیکٹرک کے بل بھرے۔ تو فرمایا مل کر رہو، شرعی پردے کے ساتھ رہو، ہر بات واضح ہونا چاہیے۔ سنیں ذرا، اس بات کا خیال نہیں کہ ان کاموں پر بھی قیامت میں حساب ہوگا، اس کا خیال رکھو، اور مولویوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے لگاؤ پیدا کرو، اپنی باتوں اور فعلوں کی ان سے پوچھ کر درستی کرو، پوچھنے میں شرم ہرگز نہ کرو کہ شیخ میری داڑھی آ گئی، سفید داڑھی آ گئی، مجھے شرم نہیں آتی، میں بھابھی سے پردہ نہیں کرتا ہوں، سالی سے پردہ نہیں کرتا ہوں، خاندان میں بغیر آواز کی گھس جاتا ہوں، اگر وہ الگ بھی بٹھائیں تب بھی میں گھس جاتا ہوں، یہ میری خالہ کی بیٹیاں ہیں، حرام ہے دیکھنا، ان کو آنکھوں کا زنا ہے، شرم آتی ہے، سفید داڑھی میں کیسے بات کروں کہ بیان کے بعد بھی میری حرکتیں یہ ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ شرم توبہ نہ کی تو دوزخ میں لے جائے گی۔ بعض لوگ بیان ہی نہیں سنتے کہ عمل کرنا پڑے گا۔ آج دیکھیں مولوی فرحان نے درس قرآن رلا دیا، اوہ اللہ اکبر، میرا دل چاہتا تھا دوبارہ سنوں اس کو، اور دل میں آ رہا تھا بس درس قرآن ختم ہی نہ ہو، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، حالانکہ 4 آیتیں شاید پڑھی تھی میرے خیال میں، لیکن پھر ویسے کہ ویسے، لیکن پورا صاف سمجھایا کہ دین میں زبردستی نہیں کہ تم کلمہ پڑھو، سختی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب کلمہ پڑھ لیا تو سختی پر سختی، نرمی پر نرمی۔ کیسا جملہ ہے کہ کلمے کے لیے زبردستی نہیں ہے، جب پڑھ لیا اب زکوٰۃ بھی دینی ہے جی، قربانی بھی کرنی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، دیکھو نا، نہیں ہے تو نہیں ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے،
اور روزہ بھی رکھنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے۔ اس سے بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو پھر دوزخ کی سختی ہے، اگر توبہ نہ کرے تو۔ شیطان مایوس کرتا ہے کہ میں نیک بن ہی نہیں سکتا۔ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درجنوں خاندان کو جانتا ہوں جہاں حالات برے تھے، ایک بدلا بیٹا یا بیٹی یا بیوی یا شوہر، ان کا بدلنے کے بعد کام آسان ہے۔ والد صاحب کا دل بدل جائے کام آسان ہے، بیٹے کا دل بدل جائے ٹائم لگتا ہے، بیٹی کا دل بدلتا ہے تو ڈنڈے لگتے ہیں۔ جوان بیٹی کو ہمارے یہاں بولتے ہیں بابا نیاڑی تے ساتھ نہ کھڑ جا پٹ، نیاڑی بیٹی پٹ نیاڑی سے وڈی آواز سے نہ گالایا، بے گھر میں ویندیوں دل دکھی ویندو، یعنی نیاڑی یعنی بیٹی، اس کو کچھ مت کہو بھائی۔ آج نیکی پر ڈنڈے پڑ رہے ہیں کیونکہ ماں باپ جو کالج یونیورسٹی میں پڑھے وہ سب بچپن سے وہی چیز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی بھی، بابا کی بھی، دادا کی بھی، پردادا کی بھی، ماموں چاچا سب جگہ یہی ہے۔ اب جب اس اندھیرے میں ایک دیا روشن ہوتا ہے سب اس کے بجھانے کی فکر کرتے ہیں، پوچھنا ہے۔ اب دیکھو نا، عید پر دعوت کرنی ہے نا، ٹھیک ہے کریں، پہلے صرف گوشت ہوتا تھا نا، اس بار کباب بھی رکھو، لیکن شرعی پردہ ہوگا، ادھم مچے گا، ہم بدتمیزی نہیں کریں گے۔ اب اگر بابا کا دل بدل جائے تو پھر تو بات ہی ختم ہے۔ اب بابا کا دل نہیں بدلی ہوا، ہم نہیں بیٹھیں گے گناہ کی جگہ پر ہنگامہ شروع، ارے بیٹا باپ کو ناراض نہیں کرتے، الگ کمرے میں بیٹھے ہو، میرے جگر کے ٹکڑے، دیکھو اچھی بات نہیں ہے، عید کا دن ہے، جوڑ کرو توڑ نہ کرو۔ واہ میرے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس جوڑ سے اللہ سے توڑ ملے بربادی ہے، جس توڑ سے اللہ کا جوڑ ملے ایسے کروڑوں توڑ کو ہم لبیک کہتے ہیں۔ یہ بات دل میں اترتی ہے نا تب مزہ آتا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ گاڑی میں تشریف فرما تھے، فالج تھا، سندھ بلوچ کی خانقاہ سے نکلے، اس غلام کی گاڑی میں تشریف فرما تھے، تو میں نے اتوار کا دن تھا، صبح کی مجلس تھی، تو نے حضرت اتنا مزہ آیا ہے آج، اتنا مزہ آیا ہے کہ دل نور سے بھر گیا ہے، ہنسے۔ فرمایا بدھو میاں جب بیان سننے میں اتنا مزہ ہے، عمل میں کیا مزہ ہوگا؟ عمل میں کیا مزہ ہوگا؟ پہلے باتوں پر تعجب ہوتا ہے آدمی کو، ارے چھوڑو کیا رکھا ہے کہ آتا رہے، ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا، ایک سال میں بھی کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے۔ بعض لوگ گناہوں کے جنگل کو آگ لگا دیتے ہیں، ہو گیا۔ بعض لوگ اتنا سختی کر لیتے ہیں آخر میں ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بچپن میں جو سنتے تھے نا کچھوی اور خرگوش کی دوڑ، ہاں خرگوش اکڑ کے لیٹ گیا، کیا میں کیا ہوں، یہ ابھی تو بس یہ منزل تو ہے، اور کچھوا آہستہ آہستہ۔ آپ سننا، عجیب بات کتابوں میں لکھا ہے کہ جو عمل نیک پابندی سے ہو چاہے تھوڑا ہو اللہ کو پسند ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ بحث نہیں کریں گے، یہی کیا ایک دن میں پردہ ہو جاتا ہے کیا، ایک دن میں یہ پھر ہم پھنس جائیں گے۔ کسی سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے شیخ سے رابطے میں رہیں، وہ کہے گا کہ مجھ سے شیخ پردہ نہیں ہوتا، اچھا ٹھیک ہے، دعا تو مانگ سکتے ہیں نا۔ کل رات کو مولوی فرحان نے بیان کیا تھا، بیٹے نے، رات کو میرے پاس 2 میسج آئے اور دن میں کئی میسج آئے کہ دعا پر بیان ہوا ہے، دعا کرنے کا شوق بڑھ گیا۔ ابھی تو ہم تو وہاں کھڑے ہوئے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں کرتے اللہ، نعوذ باللہ، اور قبول نہیں کرتے تو یہاں بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نیک صحبتیں رنگ لاتی ہیں، ایک دن رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، دیکھ کر سبز گنبد درود شریف پڑھ کر جھوم جائیں۔ پہلے سفر پیدل ہوتے تھے بھائی، پیدل ہوتے تھے، ویسے بھی پیدل ہوتے تھے، لیکن حج کے سفر تو ہوتے ہی پیدل تھے۔ اب وہ ایک دن مکہ شریف پہنچ جائیں گے کیا چلتے؟ اب جو تھک کر رہ گئے، ابے بھائی کون پہنچتا ہے جی، بوڑھے ہیں ہم، تھک کے رہ گیا، تو چلتے گئے۔ اس لیے بس شیطان مایوس کرے گا کہ ہم اللہ والے بن نہیں سکتے۔ جناب اسٹاک ایکسچینج کے پتہ نہیں کارڈ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں، جو اسٹاک ایکسچینج کا بروکر، پھر اس کے ایجنٹ، وہ نہیں خود بروکر، نوجوان، بڑا تفصیل کبھی بتاؤں گا، گلزار بھائی نام ان کا، اللہ کے پاس چلے گئے جوانی میں،
وہ ٹینس کھیلتے تھے فجر کے بعد حضرت والا کے مریدوں کے ساتھ. جگہ تھی ایک، بے حیائی نہیں تھی وہاں ہیل پارک کے پاس ہمارا گھر تھا پہلے، وہیں پہ رہتے تھے ہم لوگ پہلے، اس سے پہلے گلشن. تو انہوں نے پوچھا، کچھ بھی نہیں تھا، پوچھا آپ لوگ کہاں جاتے ہو؟ یار کہاں جاتے ہو؟ شرعی داڑھی ٹخنا کھلا ہوا ٹینس کھیل رہے ہیں. تو حضرت کے پاس جاتے ہیں، ہمیں مجھے بھی لے چلو. اللہ تعالی نے اس شخص کو منٹوں میں جذب فرمایا. ایسا مجھ سے محبت، بھائی کرنا کیا ہے؟ حضرت سے پوچھو کرنا کیا؟ کرنا یہ گھر میں شرعی پردہ، ٹی وی نکال دی. اسٹاک ایکسچینج کا تو جو کام زیادہ ہوتا ہے تو حرام کا ہوتا ہے. کارڈ جب اس نے بیچا ہے نا تو لوگ آئے ہیں تمہیں ہم ڈاکٹر کو دکھائیں گے زبردستی، تمہارا کارڈ اتنا پاورفل ہے تم اس کو بیچ رہے ہو. جتنا حرام کمایا تھا بغیر ثواب کے انہوں نے صدقہ کر دیا. وراثت تقسیم نہیں ہوئی، وراثت تقسیم کر دی. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں میرے پاس آتا تھا، وہاں فیکٹری میں آ کر بیٹھتے تھے، آ کر اس کی اپنی فیکٹری بن رہی تھی. وہاں فیکٹری ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، بقرہ عید کی رات تھی، اللہ کے پاس چلا گیا سب سیٹنگیں کر کر. اور موت کے وقت جو خوشخبری اس کو ملی ہے نا، کہاں گیا ماضی؟ بیوی سے کہا کہ وہ سفید کپڑے والے ہیں وہ سامنے کھڑے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہے ہیں، یعنی خوشخبریاں. حضرت نے فرمایا کاش ہمیں بھی ایسی موت ہے. وہ فرشتے تھے وہ. اور آخری ان کے منہ سے جو جملہ نکلا وہ یہ نکلا، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، ٹھنڈا پانی پیاسا، لو چل رہی ہے، پیاسا چاہے جیسے آب سرد کو، تیری پیاس مجھے اس سے بھی بڑھ کر ہو. یہ دعا اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد. اللہ اپنی محبت مجھے ٹھنڈے پانی جو لو اور پیاس میں آدمی پیتا ہے اس سے زیادہ عطا فرما. اللہ فرمایا ایمان پر خاتمہ ہوا. اور ہم جب میں رابطے میں تھا تو چلے گئے تھے گھر وہاں. پھر عید نماز پر جنازہ ہوا بقرہ عید پر. اور جب ہم گھر واپس پہنچے تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا اور گر کر بے ہوش ہو گیا. ان کا جو ایکسپورٹ پروسیسنگ زین میں کارخانہ بن رہا تھا تو اس کا چوکیدار کو بلایا تھا کہ میں عید کے دن چھوٹے کا کرتا ہوں بکرے کی، تم اگر گوشت لے جانا. وہاں تو میت نکلی ہوئی ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے بچپن نے تجھے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھے مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر کیا کیا نہ ستایا. ایک دن اجل کر دے گی تیرا صفایا. جگہ جی لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. عجیب اشعار حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے. سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، بڑے بڑے سنے تو مزہ آئے گا نا وہاں سے لے کر. کس بڑے بڑے محل آج سونے پڑے ہیں، جاؤ پتا کر لو کیسے کیسے محل سونے پڑے ہیں. یہود و نصارہ نے سبق نہیں دیا کسرا کا جو تباہی ہوئی ہے، کیسر کی جو تباہی ہوئی ہے، سبق نہیں لیا. حجاج بن یوسف سے سبق نہیں لیا. نمرود جس نے اتنا ظلم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس کو سزا کیا ملی پتہ ہے؟ وہ سزا تو الگ ہے، آخرت کی الگ ہے. دنیا میں ناک میں مچھر چلا گیا. 2 آدمی مقرر تھے جوتے مارنے کے لیے. جب جوتے لگتے رہتے تھے تو ٹھیک تھا، جیسے ہی جوتے ہٹے چیخنا شروع کر دیا. سبق نہیں لیتے. بڑے بڑے راشی بھی گئے، بڑے بڑے سود خور بھی گئے، ملاوٹ والے بھی گئے، سب چلے گئے سبق لینے کی بجائے. آج بھی کون کہتا ہے کہ بیوی کی محبت کم کرو یار، شدید کرو. کون کہتا ہے ماں باپ کی محبت کم کرو، شدید کرو. کون کہتا ہے گھر کی محبت کم کرو. دیکھو گھر خریدا 5 کروڑ کا جائز طریقے سے، کوئی پکڑ نہیں. 10,000 کا ڈیکوریشن پیس لا دیا کہ لوگ دیکھ کے حیران ہوں گے، پکڑ ہے. اچھا آسائش منع نہیں، آرائش منع نہیں، نمائش منع ہے. کتنا آسانی ہے بھائی. اس گھر سے بھی محبت اشد جائز. دلیل قرآن پاک کی والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ سے اشد محبت کرتے ہیں، اس کا مطلب شدید محبت جائز. اس سے جب آگے بڑھ جائیں گے تو ظاہری بات ہے اللہ کی محبت. اب فجر کی نماز نہیں پڑھی، اللہ بچائے، تو آرام اور بیوی اس کی محبت اشد ہو گئی، ہم ہار گئے، ہم ہار گئے. جی تو حضرت مجدد فرما رہے ہیں کہ شرم نہ کرو، اللہ والوں کے پاس، علماء کے پاس، ان کے غلاموں کے پاس آتے رہو.
پوچھ پوچھ کر ان باتوں اور فعلوں کی درستی کرو جو آج بیان ہوا تھا نا رسم پر. سنا ہوگا دوستوں نے کہ کیسے عورتیں چکر دیتی ہیں اور پتہ ہی نہیں کتنا بڑا گناہ ہے. پوچھنے میں شرم ہرگز نہ کرو. جب ان سے پوچھو گے تو ضرور کوئی شکل نکلے گی. ان کے پاس پہنچو گے. کن کے پاس پہنچو گے؟ ان کے پاس پہنچو گے. کن کے پاس؟ اللہ والوں کے پاس. ان کے پاس جب پہنچو گے ضرور کوئی شکل نکلے گی. ان کے پاس پہنچو گے تو خدا کے پاس پہنچو گے. اصل میں جیسے میں تھا تو اللہ والوں کی تلاش میں سب سے بڑے جعلی آدمی کے پاس بھی پہنچ گیا تھا. اگر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہ ہوتی میں اس وقت قبروں پر سجدے کر رہا ہوتا اور لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گھیر کر لاتا ہوتا. اور میرے ایجنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں، لیب میں، ریلوے اسٹیشن پر، ٹرین میں، جہاز میں، ہر جگہ میرے ایجنٹ ہوتے اور عورتیں بھی ایجنٹ ہوتی. بہن خیریت آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ کہا وہ 5 سال سے اولاد نہیں ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے کے پاس آئی ہوں. ارے بہن چھوڑو، 20,000 کے ٹیسٹ وغیرہ ہو جائیں گے، میں بابا کے پاس لے چلتی ہوں. بابا نہیں ہے، یابا ہے. اللہ نے ہر لمحے پر بچایا مالک نے. یہاں تک کہ قبر کو جہاں سجدہ کرتے کراچی میں مکلی کی بات نہیں کر رہا، ٹھٹا کے قبرستان کی، اللہ نے وہاں سے بھی بچایا. اب اتنے دھکے کھائے. ٹھٹا سے پہلے الٹے ہاتھ پر، سیدھے ہاتھ پر کچے میں چلا گیا گاڑی لے کر. سنا ہے وہاں اللہ والے وہاں پر ہے. مرد عورت، اتنا چھوٹا دروازہ، اندر قبر. جب جھکاؤں تو سجدہ رکوع ہوا ہے. اب تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہے. ہر جگہ اس وہاں سے تو بھاگا تھا باقاعدہ میں. اللہ تعالیٰ نے بچایا. لیکن ذہن یہ بن گیا کہ یہ درگاہ اور خانقاہ مطلب قبر 20 فٹ کی، اور اس پہ چادریں اور جھنڈے اور ہو کے نعرے اور زنا اور شراب اور بھنگ اور چرس اور افیم. بس پھر میں نے کہا بابا گھر، دفتر، مسجد، بس ختم. اللہ والے ہیں کہاں؟ بڑی تفصیل ہے، پھر بتاؤں گا کبھی کسی دن. پھر اللہ نے حضرت والا سے ملایا تو پتا چلا کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو، شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھک منگوں کو، تو نے ابھی دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ کبھی. لاکھوں روپے کے ڈھیر لگ جائیں، ہٹاؤ. مسجد میں دینا ہے دو، مدرسے میں دینا ہے دیو. حضرت حکم کریں گھر بنوا دیں، کہا نہیں، آسمان میں گھر بنوا دو، تمہارے ہاتھ میں تو ہے، کسی کے ہاتھ میں تو بنوا دیں. اب میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو جمعے کا بیان کیا قبول ہے یا نہیں. اکڑ کس بات کی؟ گھر گئے، بدتمیزیاں شروع ہو گئیں. بہرحال بتا رہا ہوں کہ اللہ والے کا پتہ چلا اللہ والے کون ہیں. پھر پتہ چلا قرآن پاک میں نشانیاں. ابھی ایک اتنی نشانیاں آپ لوگ سن چکے ہیں نا، ہے نا. ابھی میں نے صرف ایک نظر دیکھا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو امتحان لیے گئے وہ، اور اس میں 3 آیتیں، 3 صورتیں، اس میں 10 آیتیں، 10 آیتیں دوسری صورت میں. اب زبانی تو فائدہ نہیں ہے نا، کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اور 10 آیتیں تیسری جگہ پر. یہ ساری کی ساری صفات اللہ کے پیاروں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھیں. اب ہمیں کیا سبق ملا کہ یہ جہاں ہم جا رہے ہیں ان میں ساری انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات نہیں آ سکتی، کیونکہ معجزہ وحی وہ اس میں بہت خاص، اس میں کچھ نہیں کر سکتا کوئی بھی. شرک کر کے اپنے آپ کو دوزخ کے حوالے کرے گا. لیکن اچھی خاصی آیتیں ہیں جس میں یہ جو آیتوں میں اچھی خاصی نشانیاں اللہ والوں کی بھی ہیں. سننا ہوں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. وہ جو 22ویں پارے کا نہیں پڑھتا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات قانتات صابرات، یہ حافظات صائمات، یہ سب نشانیاں اس میں اللہ والوں کی ہیں. اور اللہ والیوں کی بھی ساتھ ساتھ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اس طرح کر کے سارا لکھا ہوا ہے. 22ویں پارہ شروع کرتے ہی سامنے یہ. اب میری ماں بہن بہو بیٹیاں تو پڑھیں تو پتہ چلے نا کہ ہم VIP ہیں یا نہیں ہیں. عاشروہن بالمعروف کی تفسیر پڑھیں تو پتہ چلے نا. عورتوں کے حقوق جو محفوظ کیے ہیں قرآن پاک نے، یہ تو ابھی پتہ چلا ہمیں. تو عاشروہن بالمعروف کی بس پتہ ہے ایک آیت، باقی پتہ ہی اب پتہ چلا ہے. تو عورتوں کی تو سفارشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اب ماں بہن بہو بیٹیاں خود ہی بے پردہ بے حیا گھومیں، اپنے آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کروائیں. کبھی بولڈوں پر لٹکے، کبھی کسی کی ماں بن رہی ہیں، کبھی کسی کی بہن بن رہی ہیں، کبھی کسی کی بیٹی بن رہی ہیں، اور کسی کی گود میں بیٹی بن گئی ہے تو گود میں آ رہی ہے، وہ اماں بنی ہوئی ہے وہ گود میں اٹھا رہا ہے.
ڈرامہ اسکول اور کالج کے اندر لڑکا لڑکی بالغ دونوں کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقاعدہ نکاح ہو رہا ہے اور دونوں ماں باپ بھی اور وہ بھی ہاں ملا رہے ہیں، پھر بیٹی کی دوسری جگہ شادی ہو گئی، تو وہ جو کیا تھا نکاح وہ کیا ہوا؟ جبکہ سب گواہ بیٹھے ہیں، جبکہ اب دونوں طرف کے ماں باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دل روتا ہے بھائی۔ کیا دیکھو نا، حضرت والا رحمت اللہ تو گلشن میں تھے نا، ہمارا گھر بھی تو گلشن میں تھا، اس وقت 10 منٹ لگتے تھے ٹریفک نہ ہونے کے برابر، میں کہاں گیا وہاں؟ طلب سچی ہوتی، اور اس سے پہلے بھی تو تھے، جہاں بیت المکرم مسجد میں جمعہ پڑتا تھا، بیان کرنے والے مفتی صاحبان محمود صاحب فرما رہے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ، خود اللہ والے ہیں، وہ تھوڑی فرمائیں گے میں اللہ والا ہوں، یہ ہمارے بہانے بازیاں ہیں۔ ڈاکٹر مل جائے اسپیشلسٹ اور اللہ کی محبت سکھانے والا نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے مگر ناقص صحبت سے بچنا چاہیے۔ خیر، ضرورت کے واسطے مذائقہ نہیں، میل جول بھی بلا ضرورت نہ چاہیے۔ اللہ والوں کی صحبت سے ضرور نفع ہوتا ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہوا کرتا ہے کہ صاحب ہم فلاں بزرگ کے پاس بیٹھے تھے تو کچھ کمال نہ ہوا، پہلی دفعہ میں جوش تک بھی نہ ہوا، لے بھائی یہ کوئی نشانی ہے کوئی؟ اللہ میاں کی محبت بڑھ جائے تو یہ غلطی ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ صحبت کا اصل اثر یہ ہے کہ دنیا کی محبت ختم نہ ہو، گھٹ جائے۔ دیکھیں کیا پیارا جملہ ہے، دنیا کی محبت گھٹ جائے اور اللہ میاں کی محبت بڑھ جائے۔ پھر کبھی نفس کی حالتوں کا غلبہ بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے، توبہ کر لے گا۔ بعض لوگوں کا حال سنا ہوگا کہ پیر کی بات سن کر پچھاڑ کھا کر گر پڑتے، ہک نعرہ مار کے گر گئے جناب، یہ تھوڑی ہے کوئی۔ لوگوں کے نزدیک یہی بڑا اثر ہے، جہاں یہ پایا جاوے وہی مجلس اچھی سمجھی جاتی ہے۔ آگے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے۔ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے جو نسخہ بتایا اس کو چوم رہے ہیں۔ اچھا دوائیاں بھی خرید کے رکھ لیں، دوائیاں بھی خرید کے رکھ لیں، لیکن وہ کھا نہیں رہا، تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر غلط ہے۔ ابھی آج فجر میں رات کو دیر ہو گئی تھی، مفتی صاحب گھر پر تھے تو بہت دیر ہو گئی تھی، تو فجر کی نماز پڑھ کے میں نے کہا بھائی مجلس آپ کرو، میں جا رہا ہوں۔ گھر میں اسپیکر لگا ہوا ہے اور نیند ہی نہیں آئی، پورا بیان سن کر پھر الحمدللہ سویا۔ اس میں مولوی فرحان کی بات بتا رہے تھے مفتی انوار الحق صاحب کہ یہ جو کہتے ہیں نا ذکر کے بارے میں اتنا کرو اتنا نہ کرو، اس کی مثالیں دیں قرآن پاک وغیرہ سے، اعتدال کیوں بتایا جاتا ہے۔ پھر عجیب بات بتائی کہ بتایا کہ مولوی فرحان میاں نے کہا کہ جتنی دوائیں طاقت کی ہیں کون کون سی ہیں، سمجھا ایک ہوگی دو ہوگی، اس نے پورا ٹیبل گھیر لیا، یہ دوائیں سب طاقت کی۔ کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اتنی طاقت کی دوائیں، میں اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر پھر کوئی ایک دوائی لوں گا۔ سب کیوں نہیں لی؟ سب استعمال کر سکتا ہے، جبکہ بڑی بڑی کمپنیوں کی امپورٹڈ دوائی بھی ہے طاقت کی۔ ڈاکٹر بتائے گا کہ ایک دوائی لینی ہے آپ نے، اور ایک کیپسول فارموٹن کا، ایک کیپسول فارموٹن کا 100 کا ہے، 30 کا بھی ہے، فارموٹن کا ایک امپورٹڈ جناب کیپسول ایک، کیوں؟ پوری بوتل کیوں نہیں چڑھا لوں؟ اب آپ کی مرضی ہے بھائی۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ واہ بھائی واہ، کیا ماشاءاللہ، مثالیں ہی مثالیں ہیں سمجھانے کے لیے۔ اب وہ جو بات مانتے نہیں ہیں پھر وہ مشہور کر دیتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا، توبہ توبہ توبہ۔ اللہ تو فرما لے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ذکر کرنا ہے، زبان تر رہے، اس کا مطلب بھی تو پتہ کرنا ہے نا بھائی۔ اللہ تعالیٰ عافیت کی بھیک عطا فرمائے، میرے اور ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرمائے، اپنا قرب اللہ تعالیٰ خاص عطا فرمائے۔ اور اب کیسا لگا دوائیوں کی مثال؟ مجھے تو اتنا مزہ آیا۔ اور آج جو قرآن پاک کی بات، یا اللہ اف، ابھی تو سورہ آل عمران میں چل رہے ہیں بھائی، آگے پتہ نہیں باقی پاروں میں کیا ہوگا۔ ابھی تک تو اتنا عرصہ گزر گیا، اللہ ایسا انتظام کرا دے، اللہ کرے روز درس قرآن ہو تاکہ جلد از جلد، ہم تو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں تھوڑی تفصیل پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ تفصیل، دیکھیں ایسا سمجھایا آج ماشاءاللہ، ایسا سمجھایا ایمان تازہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دور بیٹھے اچھا کر رہے ہیں کہ کوئی فوٹو نہ کھینچے، لیکن کوئی ہو تو نا، پاجامہ آدمی قریب آ کر بیٹھو اور نظر وہاں رکھو کہ جب کوئی نیا آدمی ہے اٹھ کر چکر لگاتے وہاں چلے گئے کہ پنکھا کھولنا ہے،
کل یا پرسوں کل فجر میں 2 نئے لوگ بیٹھے ہیں، مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا. میں نے دوستوں سے کہا بھائی آپ لوگ اتنے پرانے ہو، آپ لوگوں کو فکر ہی نہیں کہ جب مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا کہ کوئی تصویر نہ کھینچ لے. اب تو اور ضد کرتے ہیں کہ تصویر نہیں کھنچواتا اور کھینچو تصویر. پھر انہوں نے کہا آئندہ ہم انشاءاللہ خیال رکھیں گے. تو اب یہ خیال رکھ رہا ہے، اتنا دور بیٹھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.